الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ٹوڈے. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے اس کلچرل یلغار کی جو ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر میں برپا کی ہوئی ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ پہلے انہوں نے قوانین تبدیل کیے, اس کے بعد سے وہاں کے جو لوکل اخبار تھے جن میں کشمیری زبان کا استعمال کیا جاتا تھا اس کو معدوم کر دیا. اس کے بعد پھر وہاں کے جو نام تھے مختلف ناموں کے اوپر مختلف پلیسز کے نام تھے اس کو چینج کیا گیا. اس کے بعد یہ پورا ایک پروسیس آپ کو بتا رہا ہوں کہ سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح سے معاملات سامنے آئے. پھر جو آفیسرز اگر سینئر پوزیشن کے اوپر وہاں پہ چلے جایا کرتے تھے ان کو بھی اب ہٹا کے تو جتنے بھی ہیں ان کو انڈیا سے لا کر آباد کیا جانے لگا. بالخصوص 2019 کے بعد جب سے آرٹیکل 370 اور 35A ریووک ہوا اس کے بعد سے اس یلغار میں اضافہ ہوا. اور اس یلغار میں اس حد تک اضافہ ہو گیا کہ جو لکر کے سٹورز ہیں وہ بھی اب سری نگر میں اڈانیز اور امبانیز جو ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں. ریلائنس کی جو سٹورز ہیں اس کے اندر لکر بھی اویلیبل ہوگی. سینماز جو ہیں ان کو بھی لے کر آیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ پھر یہ یہیں پہ نہیں رکے. جو منوج سنہا ہے جو RS کا کاری کرتک ہے, وہاں ایک کارکن آپ کہہ سکتے ہیں, ایک ادنا سا رکن اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, یہ جو لیفٹننٹ گورنر جب سے بنا اس نے ایک پورا کا پورا ایک پلان مقبوضہ کشمیر کے اندر لانچ کرنے کی پوری کوشش کی. اور وہ اس کوشش میں اس حد تک اب پہنچ گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو عرصے سے رائج زبان اردو ہے یا پھر وہاں کی جو کشمیری زبان ہے اسے اب ختم کیا جا رہا ہے ان کی پلاننگ کے مطابق, ان کی پروپوزلز کے مطابق, اور سنسکرت جو ہے اس کو لایا جا رہا ہے. اس سے پہلے جے شری رام کے نعرے بچوں سے یہ لگواتے رہے, اس سے پہلے وندے ماترم جو ہے یہ گواتے رہے بچوں سے, تاکہ ایک پورا کا پورا سٹرکچر چینج ہو جائے. جو برین واشنگ یہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جائیں. اور یہیں پہ نہیں رکے, یہ 1250 سے زیادہ جو RSS کے سکولز ہیں اس وقت وہ ودیا بھارتی کے نام کے اوپر وہ مقبوضہ کشمیر میں کام کر رہے ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, اس کا بینیفیشری کون ہے, اور اس سے مقبوضہ کشمیر کی جو آئندہ جنریشن ہے اس پر کتنا فرق پڑنے جا رہا ہے, اور کیا صرف زبان کی تبدیلی کی تجویز یا ریکمنڈیشن اس کو ہم ایک عام سی چیز یا ایک نارمل سی چیز گردان کر خاموشی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا کشمیریوں کو آئندہ دیوار کی اس پار نظر آ رہا ہے کہ یہ جب آج زبان کی تبدیلی ہو رہی ہے تو کل اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس پر پروگرام کے پہلے موضوع میں ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. بڑے ریلیونٹ پینل نے ہمیں جوائن, سے پہلے تعارف کروا دیتے ہیں. ڈاکٹر سلما ملک صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. آپ ایجوکیشنسٹ ہیں اور تجزیہ کار ہیں, انٹرنیشنل امور پہ مہارت رکھتی ہیں. شہیر حیدر سیالوی صاحب نوجوان سیاستدان بھی ہیں اور نامور تجزیہ کار ہیں, اور ہندوستان کو جواب بڑے زبردست طریقے سے ان کو دینا آتا ہے. شیخ عبد المتین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر حریت رہنما ہیں, سابق سیکرٹری جنرل بھی ہیں APIC کے, اور ترجمان بھی ہیں مسرت عالم بٹ صاحب کے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر منور حسین صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, انٹرنیشنل امور کے اوپر مہارت رکھتے ہیں, نامور تجزیہ کار ہیں. آپ تمام پینلسٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا باقاعدہ آغاز کیا جائے, آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. قابض ہندوستانی انتظامیہ نے مقبوضہ کشمیر کے اسکولوں میں سنسکرت کی تعلیم کو لازمی قرار دے دیا ہے, جس پر کشمیری عوام کی جانب سے شدید غم غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے. یہ حکم نامہ نئی دلی کے مقرر کردہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی زیر قیادت قابض انتظامیہ نے اس وقت سنایا جب چند روز قبل اردو زبان پر قدغن لگائی گئی اور نائب تحصیلدار کے عہدے کے لیے اہلیت کے معیار کے طور پر اردو زبان کی شرط کو ختم کیا گیا تھا. ماہرین نے قابض انتظامیہ کے اس اقدام کو ہندوستان کی نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کے وسیع تر نظریاتی ایجنڈے کا حصہ قرار دیا ہے. جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس نے اس اقدام پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ لیفٹیننٹ گورنر مقبوضہ علاقے میں گورننس اور تعلیمی پالیسی میں مداخلت کے مرتکب ہو رہے ہیں. اس طرح کے فیصلے بیرونی نظریاتی فریم ورک کے ذریعے مسلط کرنے کے بجائے مقامی قانون سازی کے تحت کیے جانے چاہیے, جن میں علاقائی, لسانی اور ثقافتی تنوع کی عکاسی نظر آئے. ہندوستانی حکومت مقبوضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں کی ثقافت اور معاشرت کو نقصان پہنچانے کے بعد ان کے اصل تشخص کو تباہ کرنے پر عمل پیرا ہے, جس سے کشمیریوں کی تنہائی اور احساس محرومی میں مزید اضافہ ہو گیا. شیخ عبد المتین صاحب, آپ کو سب سے پہلے انوالو کروں گا. یہ فرمائے گا, یہ تو کہتے ہیں کہ وہ اتنا بڑی تجویز نہیں ہے, کوئی اتنا بڑا کام ہم نہیں کرنے جا رہے, اس پر کشمیری کیوں سیکھ پائیں؟ دیکھیے, اصل میں جو ہندوستان کے عزائم ہے, یہ جو مختلف سٹیپس وہ وقت
बवक्त उठाते हैं, उसमें ये जो है कल्चरल एग्रेशन जो अगर हम देखेंगे उसकी बात करेंगे। देखिए, हम जब देखते हैं 5 अगस्त 2019 जब 370 आर्टिकल और 35A को ख़त्म किया गया है, उसके बाद हिंदुस्तान ने बहुत ज़्यादा स्टेप्स उठाए हैं। यानी असल में है डेमोग्राफिक चेंज करना। उस हवाले से उन्होंने हज़ारों जो नहीं बल्कि लाखों जो डोमिसाइल्स दिए हैं। अब साथ साथ क्या वो करना है, जो कश्मीरों का कल्चर है, जिस तरह आपने ख़ुद भी बताया है, जो हमारे नाम होते थे वहाँ पे जिन पे बहुत कदीम बिल्डिंग्स है, उसको भी चेंज किया जा रहा है। जो हमारा सिलेबस है उसको भी चेंज किया जा रहा है, और ये असल में चेक कर रहे हैं, यानी उनको करना यही है। और आपने ये जो बताया है, सिन्हा जो है ये असल में कारिंदा है RSS का, तो उसी हवाले से अब उन्होंने कहा है कि जो संस्कृत है उसको हम कंपलसरी कर रहे हैं। हालांकि अब उनका ये बयान आया कि अभी हमने नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ये फीलिंग डाली है और यही उनका आगे प्रोग्राम भी है। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कश्मीर है, जो अपने कल्चर के साथ है, उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जाए, और यहाँ पे जो है हिंदुत्वाना सोच जो है, हिंदुस्तान में जो यानी जो चीज़ें हैं उनको लागू किया जाए। इसलिए हम देखते हैं कि न सिर्फ एक तरफ का एग्रेशन वहाँ पे है, बल्कि मुख्तलिफ़ तरफ का एग्रेशन वहाँ पे जारी है। तालीम के हवाले से भी है, और हम देखते हैं कि यानी नामों के हवाले से भी है। असल में ये चाहते हैं कि कश्मीरियों की जो शनाख्त है उसको ख़त्म किया जाए, और यहाँ पे जो है हिंदुस्ताना जो सोच है और हिंदुस्ताना जो यानी माइंड सेट है उसको वहाँ पे लागू किया जाए। क्या मकासद लग रहे हैं शहीर साहब आपको, ये जो चेंजेस आ रही हैं, क्या ये संस्कृत पढ़ाने की आड़ में डेमोग्राफिक चेंज को बढ़ाना चाहते हैं? इस वक्त तो ये आपकी पल्स चेक करना चाह रहे हैं। और लेट मी बी वेरी क्लियर कि वो कश्मीरी जो 22 शहादतें दे देते हैं डोगरा राज में, लेकिन अजान मुकम्मल करवाते हैं, वो कश्मीरी, मैं इसे अगर आप समझाने के लिए मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ, आप कौमों को तकसीम कर सकते हैं, आप सूबों को तकसीम कर सकते हैं, कौमों को शिकस्त दे सकते हैं, आप एटमी क़ुव्वत को शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन कश्मीर का उर्दू ज़ुबान के साथ और पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता, वो एक नज़रिए की बुनियाद पे, और नज़रिए को आप कभी शिकस्त नहीं दे सकते। आपने ला के दलित्स को, शूदर्स को जितना उनके साथ जुल्म किया है, आप मुसलमानों के साथ किस तरीके से सिंसियर हो सकते हैं, ये एवरीवन नोज़। आपने पूरे भारत से हिंदू एक्सट्रीमिस्ट को इकट्ठा किया, RSS के, शिवसेना के, आर्य समाज के, ब्राह्मण समाज के, शुद्ध ही के संगठन के लोगों को आपने इकट्ठा किया, और उन लोगों को आप लोगों ने ला के कश्मीर में बसाया। और ये हरकतें करके आप लोग चाहते हैं कि कल को अगर कभी भी प्लेबिसाइट होता है तो हिंदुओं का वोट वहां मुसलमानों से ज्यादा हो और उसको जम कर दिया जाए प्रैक्टिकली इंडिया के अंदर। इस तरह की हरकतें करने से मैं समझता हूँ कि कभी भी हिंदुस्तान अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकता। वो लोग जंग हारे हैं, बुरी तरीके से हारे हैं, और अब वो बदला कश्मीरियों से ले रहे हैं। कभी वो वहाँ पर कश्मीरियों के जेनोसाइड की तरफ जाते हैं, कभी जिस तरह सर फरमा रहे हैं उन बिल्डिंग्स का नाम चेंज किया जा रहा है, शहरों का नाम चेंज किया जा रहा है, जिन शहरों के नामों की ममासलत पाकिस्तान के शहरों के नाम के साथ है या इस्लाम के किसी भी टर्मिनोलॉजी के साथ है, उसको चेंज किया जा रहा है। आपके स्कूल के टीचर्स को चेंज किया जा रहा है, जिस तरीके से बंगाल में किया गया था, और 24 साल एक नफरत पैदा की गई थी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान में, यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सर ये सोशल मीडिया का दौर है, लोग बाशऊर हो चुके हैं, लोग मैं समझता हूँ अब समझदार हो चुके हैं। मेरा ख्याल है इन चीज़ों से आप कभी भी ये कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। कल परसों की आप हरकत देख लें कि अपना गुस्सा उतार रहे हैं हरभजन सिंह और यूसुफ पठान जो हैं, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेंगे। भाई आपके मैच ना खेलने से आपके रफ़ाइल वापस तो नहीं आ जाते ना, जो 5-6 जहाज़ आप खो बैठे हैं, इस हरकतों से तो नहीं आएंगे। आपको टेक्नोलॉजी में बेहतर होना पड़ेगा। आपको अगर गलती से किसी ने अच्छी टेक्नोलॉजी दे दी, उस पर नारियल लाजमी आपने जाके फोड़ने हैं। आपको अगर दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने का शर्फ हासिल हो ही रहा है तो लाजमी आपने आके इस तरीके की हरकतें करके अपने आप को मुतनाज़ा करना है दुनिया के सामने। सही। तो आपको मकसद ये लग रहा है कि ये डेमोग्राफिक चेंज करना चाह रहे हैं, दैट्स व्हाई कर रहे हैं। सर 75 सालों से चाह रहे हैं। ठीक हो गया। मैं डॉक्टर सलमा आपको शामिल करूँगा। वाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, वाई चिल्ड्रन, वाई कश्मीरी बच्चे, उन्हीं को इस मामले में सिलेक्ट क्यों किया जा रहा है? वंदे मातरम के लिए उनको सिलेक्ट किया जाता है, जय श्री राम के लिए, भारत माता की जय के लिए, बच्चे ही क्यों? देखिए बहुत ऑब्वियस है, बच्चे इसलिए चुने जा रहे हैं क्योंकि वो कश्मीर के फ्यूचर हैं, और जितना अर्ली उनको इंडोक्ट्रिनेट किया जाएगा, उनके साथ ज़बरदस्ती की जाएगी,
तो दिस इज़ पार्ट ऑफ द लार्जर कल्चरल जेनोसाइड जो कि कश्मीर कल्चरल जेनोसाइड, कल्चरल जेनोसाइड जो कि कश्मीर के ऊपर इम्पोज किया गया है बहुत अरसे से। जिस तरह कहा गया है कि जी ये सिलसिला आज का नहीं है, सदियों का है एक्चुअली तो। और जब से इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए हैं तो कम से कम 70 से 80 दहाइयों का तो एक किस्सा हो चुका है। पर 7 से 8 दहाइयों का। 2019 से जो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि 35A और 370 के एब्रोगेशन के बाद जो कश्मीर को प्रोटेक्शन हासिल थी वो प्रोटेक्शन ख़त्म हो गई है, जिसमें कश्मीर की इंक्लूसिविटी, उसकी कल्चरल Identity. प्रोटेक्शन, आइडेंटिटी की प्रोटेक्शन, वो सब कुछ थी और वो सारा ख़त्म हो गया है। बट उसमें मैं थोड़ा सा ये भी कहूँगी कि एक तरह से वो बात भी नाम नेहाद थी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता तो दिल्ली सल्तनत ने ये सारी चीज़ें बहुत हद तक ख़त्म कर ही दी थी। जी सही। बस वो 35A और 370 को ख़त्म करना एक ऑफिशियल लास्ट नेल इन द कॉफिन था। पर बच्चों को स्कूल में देखें, जो तिराना हिंदी था जो कि इलामा इकबाल साहब ने स्क्रिप्ट किया था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान, सो वो एक इत्तेहाद की अलामत थी और जो हिंदुस्तान के स्कूलों में पढ़ाया जाता था और सिर्फ कश्मीर में नहीं सारे हिंदुस्तान में था, उसकी जगह वंदे मातरम को लाया जा रहा है जो कि एक फिल्म का और एक नेशनलिस्ट की किताब का हिस्सा था। सो इससे ये एक तो माइंडसेट चेंज है, बच्चों पे इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर जो है वो ये भूल जाएगा कि कश्मीर की कश्मीरियत क्या थी और वो परफोर्स वही चीज़ करेंगे जो कि किया जा रहा है। और ये लैंग्वेज जेनोसाइड है, ये कल्चरल जेनोसाइड है। जैसे मेरे भाई ने फरमाया कि कश्मीर को टारगेट किया जा रहा है, नामों को बदला जा रहा है, वो इसीलिए है कि 10 साल बाद की जो पौध आएगी, जब वो देखेगी अपने इर्द गिर्द, तो उसको पाकिस्तान और कश्मीर की अपनायत का कुछ दिखाई नहीं देगा, उसको हर जगह हिंदुस्तान दिखाई देगा। पर जो कश्मीर उनके दिल के अंदर है, जो पाकिस्तान उनके दिल के अंदर है, वो भारत इन सारी चीज़ों से रिमूव नहीं कर सकता। सही हो गया जी। डॉक्टर मुनव्वर साहब, मैं आपको इसमें इन्वॉल्व करूंगा, ये फरमाइएगा कि किस कदर हीनियस प्लान है जो इस वक्त मोदी सरकार, सरेंडर मोदी सरकार रेदर, जो वो मकबूजा कश्मीर के अंदर लेकर आ रही है और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है इन द गार्ब ऑफ लैंग्वेज, या इसको किसी भी तरीके से आप देख लें, और इसके असरात आप किस तरह से देखते हैं कि कश्मीरियों ने जिस तरह पहले रिटेलिएट किया तो कश्मीरी खामोशी के साथ तो नहीं बैठ जाएंगे इस पे? योर टेक ऑन इट। मुझे लगता है कि तारीख अपने आप को दोहरा रही है। मुझे लगता है जैसे हम 1937 की मिनिस्ट्रीज में दोबारा वापस चले गए। आपको याद होगा कि यही वो इश्यूज थे 1937 में, जिसके बाद मुसलमानों ने फैसला किया कि वो अलग मुल्क लेंगे। उसके बाद ही आपको मुस्लिम लीग ज्यादा एक्टिव नजर आती है। उसके बाद ही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया और मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा किया। उस वक्त यही हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी हमारे सामने थी, यही वंदे मातरम इम्पोज किया जा रहा था जो आज कश्मीर के ऊपर किया जा रहा है। लेकिन ये कश्मीर के साथ कोई पहला वाकया नहीं हुआ। पूरी कश्मीरी जो लीडरशिप है वो पाबंदे सलासल है, चाहे खवातीन है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं। उसमें यासीन मलिक भी है, आसिया इंदराबी भी है और बहुत सारे इस तरह आपको नाम नजर आते हैं। लेकिन इसका रिएक्शन बड़ा आपको सख्त नजर आएगा। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कि प्रो इंडिया है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको अपोज करते नजर आ रही है। आपने देखा चंद दिन पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रोटेस्ट किया था जब शोहदा के कब्रिस्तान के ऊपर जाने पर पाबंदी आयद की गई थी। अब इसके पीछे जो 4 बुनियादी वजूहात हैं, और वो वजूहात बुनियादी तौर पे इंडिया की ट्रांसफॉर्मेशन है। जिस तरह से एनलाइटनमेंट की ट्रांसफॉर्मेशन आई थी और पूरा ग्लोबल नॉर्थ तब्दील हो गया था और वो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन थी, लेकिन इस वक्त जो ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया की है वो एक नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन है। जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता हूं तो इसका मतलब है डेमोक्रेसी से ये अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ जा रहे हैं, जिसका जिक्र अवैध शुक्ला ने अपनी किताब डी जनरेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी 2024 की किताब के अंदर किया है। दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन है सेकुलरिज्म से पाइजीनियस रिलीजियस या फेनेटिसिज्म की तरफ ये गए हैं, जिसका जिक्र एंड टू इंडिया के अंदर खशवत सिंह ने किया है जो 2003 के अंदर पब्लिश हुई है। इसके अलावा मल्टी एथनिक जो एक मल्टी पोलर सोसाइटी आपको नजर आती थी, उससे ये एक हाइपर नेशनलिज्म की तरफ गए, जिसके बारे में अवैध शुक्ला ने अपनी दूसरी किताब जिसमें एक्सपेंशन ऑफ द डफर जोन की बात की है कि ये जो डफर जोन है सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया, वो कैसे फैलकर साउथ इंडिया में भी आ रहा है और ये भारत को टूटने की तरफ ले जा रहा है। और चौथा नेहरूवियनिज्म और गांधीइज्म से ये मुदितवाइज्म की तरफ जा रही है, जिसकी जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है वो बेस करती है
چنکیا اسکول آف تھاٹ پہ اور میکیاویلی کے اوپر، اور جو مذہبی خیالات ہیں وہ نازیزم، فاشزم اور زائنزم سے انہوں نے اٹھایا ہے۔ تو آج کا جو انڈیا ہے وہ پرانا انڈیا نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اندرونی طور پہ خلفشار، آزادی کی تحریکیں، اور خطے میں تنہائی اور بین الاقوامی سیاست کے اندر رسوائی۔ جی جی ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ یہ بتائیے گا متین صاحب کہ ایل جی کی اتنی انٹرفیرنس ہے گورنمنٹ فنکشنالٹیز کے اندر، عمر عبداللہ اگر وہ واقعی کشمیریوں کے ساتھ سنسیئر ہے تو یہ تو کشمیریوں کی شناخت پر حملہ ہے، وہ خاموش کیوں ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے اصل میں یہ جو کٹ پتلی لوگ ہیں جو وقتاً فوقتاً ہندوستان کے سہولت کار بنے ہیں، یعنی ایسے جو ڈیزائن ہندوستان کا ہے کمپریہنسو طریقے سے جس طرح وہ آگے بڑھ رہے ہیں، یعنی اس وقت نہ صرف نیشنل کانفرنس نے اس حوالے سے ریزرویشن دکھائی ہے یا اس کی مذمت کی ہے، یا عمر عبداللہ تو نیشنل کانفرنس کا وہ چپ ہے، بولتا ہی نہیں ہے اس پہ۔ نہیں، پی ڈی پی نے بھی اس پہ بولا ہے، عمر عبداللہ نے اگر نہیں بولا ہے نیشنل کانفرنس نے بھی بولا ہے، کیونکہ قدرتی بات ہے، میرے کہنے کا مطلب ہے ان کا جو بولنا ہے وہ تو یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں، وہ جو لوگ ہیں سہولت کار ہے انہی کی وجہ سے یہ لوگ وہاں پہ آئے ہیں، انہی کی وجہ سے بی جے پی وہاں پہ ان ہوئی ہے، پی ڈی پی کی وجہ سے یعنی بی جے پی ان ہوئی ہے، یعنی یہ جو لبادے بدلتے رہتے ہیں، یعنی جو تحریک پسند لوگ ہیں، جو آزادی پسند لوگ ہیں، وہ ہندوستان کو بہت خوب جانتے بھی تھے، اور خاص کر یہ جو بی جے پی کا ایجنڈا ہے جب یہ آئے ہے، اس لیے تحریک پسند لوگوں نے، آزادی پسند لوگوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ جو بی جے پی ہے یا جو نیشنل کانفرنس ہے یہ ہندوستان کے سہولت کار ہے، اور وقت نے اب ثابت کر دیا، یہ جو 5 اگست کا اقدام ہے تو کیا اس وقت جو بندہ ایک چپڑاسی بھرتی نہیں کر سکتا، اس کی ٹرانسفر نہیں کر سکتا، کیا وہ اتنی بڑی کلچرل جینوسائیڈ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے اس کو کہا، رائٹلی کہا، کیا اسے روک سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتے یہ لوگ، یہ بالکل یہ صرف سہولت کار ہے، جو ہندوستان کو کرنا ہے وہ کرے گا، یہ بتائیں گے کیونکہ ان کو ووٹ بھی حاصل کرنا ہے، لوگوں کے پاس جانا ہے، یہ صرف جو ہے یہ اگر آپ کہیں گے یہ اور وہ ملے ہوئے ہیں غلط نہیں ہوا، یہ جو 5 اگست کا اقدام ہوا ہے، یہ جو ریاست کا تشخص کو انہوں نے ختم کیا ہے، اور خاص کر جو یہ جو کچھ چیزیں انہوں نے ان کو دیا تھا، یعنی جس میں یہ ایجنڈا تھا یا عدالتیں تھے، وہ کدھر ہے؟ وہ ختم ہو گئی، یونین ٹیریٹری بن گیا۔ عدالت نے کہہ دیا تھا نا کہ مجھے تو فاروق عبداللہ نے کہا تھا کہ آپ ہمیں آن بورڈ لے لیں تو ہم خاموش ہو جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، یعنی دوسرے الفاظ میں کہنے کا مطلب ہے یہی وہ سہولت کار ہے جس کی وجہ سے بی جے پی آئی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، ہماری پوری لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت جیلوں میں ہے، انہوں نے صدباؤں۔ چلیں اب ایک تو ہم نے بات کر لیں بھارت نوازوں کی، دوسری ہم بات کر لیتے ہیں، متین صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو اب کشمیری عوام ہے وہ اس کو کس طرح سے پرسیو کر رہی ہے اور اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے، اس تھریٹ کو جو ان کے اوپر منڈلا رہا ہے؟ ابھی لینگویج سنسکرت کی بات، یہ سنسکرت نہیں ہے، کسی لینگویج سے پرابلم نہیں ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا کچھ ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے، کشمیری کیا اس کو دیکھ رہے ہیں؟ بالکل کشمیری اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، کشمیریوں کا اس کا احساس بھی ہے یہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اب جو کشمیریوں کا جہاں تک تعلق ہے وہاں پہ جو مقبوضہ کشمیر کے عوام ہیں ان پہ جو پابندیاں عائد ہے، اور جو خاص کر 5 اگست کے بعد ہے، یعنی ہر لحاظ سے وہاں پہ پابندی ہے، بات کرنے پہ پابندی ہے، اخباروں پہ پابندی ہے، ہماری جو پراپرٹیز ہے اس کو کنفسکیٹ کیا جاتا ہے، ہم جو کشمیر سے باہر ہے فون پہ بات نہیں کر سکتے ہیں، یعنی جو بندے جا رہے ہوتے ہیں سڑک پر ان کا فون کو حاصل کرتے اور دیکھتے ہیں کہیں کال کہاں سے آئی ہوئی ہے، یعنی یہ حربے اپنے جگہ ہندوستان کو۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتانا چاہوں گا، انہوں نے ایک سدبھاونا بھی کیا تھا جس میں انہوں نے کشمیر کے جو لڑکے ہیں ان کو انہوں نے ہندوستان کے مختلف جگہوں پہ لے کے گئے ہیں، پڑھائی کے حوالے سے، دوسرے حوالے سے، مگر وہی جو لڑکے ہیں جو انہوں نے ہندوستان کا وہاں پہ دیکھا، ہندو ذہنیت، وہی سب سے آگے جو ہے تحریک میں پیش آئے ہیں۔ اس وقت بھی ہندوستان کو ہم کہنا چاہتے ہیں ان جو اونچے ہتھ کنڈے جو ہے اس سے جو ہے کشمیر کی جو حیثیت ختم نہیں ہو سکتی ہے، اس سے کشمیریوں کی جو جذبے کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، کشمیریوں کا جو جذبہ ہے وہ ہمیشہ رہے گا، اور جب تک آپ کشمیر کے مسئلے کو ایڈریس نہیں کریں گا، کوئی بھی آپ اونچے ہتھ کنڈے اٹھائے، بلیک لاز یا 10 لاکھ کی فوج سے بھی آپ مزید فوجیں لائے، یا جو وار آف کلچرل یلغار ہے، وار آف ویپن کے طور پہ آپ نے NIA کو لیا، مولسٹیشن کو لیا، اس سے تحریک آزاد نہیں ہو سکتی ہے۔ وقت لگ سکتا ہے لیکن دیر سویر ہندوستان کو یہاں سے جانا پڑے گا۔ اچھا، میں نے شعر کشمیری عوام کے حوالے سے بات کی، ان کے شعور کے حوالے سے بات کی، تو یہ کلچرل یلغار جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ 7-8 دہائیوں سے جاری ہے، یہ آج کی نہیں ہے، اس کی شیپس بدلتی رہتی ہیں۔
تو اگر یہ کامیاب ہوتے تو اس کلچرل جلغار کے نتیجے میں برہان مظفر وانی شہید پیدا نہ ہوتے یا ان کے جو بڑے بھائی ہیں وہ نہ ہوتے, حالانکہ وہ بھی ایک اسکول ٹیچر کے دونوں بیٹے تھے. تو ہاؤ ڈو یو سی کشمیری کس طرح سے ریزسٹ کر رہے ہیں اس کو؟ سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ اس سے ایگزامپل لے لیں. مسرت عالم بھٹ جیل میں, ڈاکٹر قاسم فختو جیل میں, آسیہ اندرابی صاحبہ جیل میں, میر باعث عمر فاروق زبان بندی ہوئی ہے, آپ کے یاسین ملک جیل میں ہیں, مقبول بھٹ کو آپ شہید کر چکے ہیں, افضل گرو کو آپ شہید کر چکے ہیں, سید علی شاہ گیلانی کی میت آپ نے ایسے شہادت ہی اشرف شہرائی صاحب شہید. ایگزیکٹلی. اب آپ ایسے سارے سینیریو میں دیکھیں, پھر بھی ریزسٹنس ایگزسٹ کرتی ہے. اور ہندوستان میں حکومت, اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہمیں بہت زیادہ کم ظرف پڑوسی ملا ہے. ایک دہشت گرد کی حکومت ہے, ایک بچر آف گجرات کی حکومت ہے. انہوں نے بابری مسجد کو بھی جب شہید کر رہے تھے تو مسلمانوں کو زبردستی بولا جاتا تھا جے شری رام کے نعرے لگاؤ. اگر وہ نہیں مانتے تھے انہیں مارا پیٹا جاتا تھا, پولیس کی سپرویژن میں مارا پیٹا جاتا تھا دہشت گردوں کی جانب سے. اور آئی واز ان مدینہ شریف, میرے ساتھ, میں نام نہیں لینا مناسب سمجھتا, اس بندے کی سیکیورٹی کا ایشو ہوگا, میرے ساتھ ایک بہت سینئر شخصیت ہندوستان کی مسلمان وہ بیٹھی, دن 12 ربیع الاول کا تھا اور عصر کی اذان ہو چکی تھی, نماز ابھی ادا ہونے والی تھی, اور میجورٹی لوگ ربیع الاول میں پاکستانی, انڈین اینڈ بنگالی اردو اسپیکنگز موجود ہوتے ہیں یا انڈونیشین اور ترکس ہوتے ہیں. اس دن فیصلہ آنا تھا انڈیا کی سپریم کورٹ کا کہ کیا یہاں پر بابری مسجد دوبارہ ری بلٹ ہوگی یا رام مندر بنے گا. اچانک وہ مسجد نبوی کا ایک سکوت ٹوٹا, لوگوں نے ہمنگ کرنا شروع کی ایک دوسرے کے کانوں میں, اور جو مایوسی تھی اس سے اندازہ ہو گیا کہ جس دن مسلمان اپنے نبی کا جشن منا رہے ہیں اس دن آپ رام مندر کا اعلان کر رہے ہیں. سر ہی ریسیوڈ اے کال آن واٹس ایپ انڈین میڈیا کے, انہوں نے کہا آپ کیا کریں گے, احتجاج کریں گے؟ کہتے جی ہم نے کیا ہے لیکن اب نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کیوں نہیں کریں گے؟ آنریبل کورٹ کا فیصلہ ہے. اب اس بندے کا جو مقام تھا نا, مجھے اس پہ غصہ بھی آ رہا تھا کہ آپ اتنے بڑے مرتبے پہ فائز ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر پا رہے. میں انتظار میں تھا کہ 3-4 بار اس سے میڈیا نے سوال کیا کہ آپ کچھ کریں گے, ہی ریپلائیڈ ود نو. میں نے کہا یہ فون رکھے تو میں اسے ذرا 2-4 باتیں کروں. لیکن آپ یقین کریں, جس طرح بچپن میں آپ نے دیکھا ہوگا کسی بچے کو ٹیچر 1-2 لگاتی تھی نا تو ہاتھ رکھ کے اور اس کی ٹیبل کے اوپر رونے لگ جاتا تھا, کال ختم ہوتے ہی نا وہ سر نیچے کر کے رونے لگ گیا. ہاں لیکن کشمیری یہ کام نہیں کرتے, کشمیری تو پھر اپنی جانیں دے کے ریزسٹ کرتے ہیں. یہ انڈین مسلمز کا یقیناً ایک پرابلم ہے, ان کا ایک ڈائلیما ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں. ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے اس میں چاہتا ہوں یہ نیشنل ٹیلی ویژن سے میسج کنوے ہو. سر میں نے اس سے سوال کیا آپ بولے کیوں نہیں؟ ہی ریپلائیڈ کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں بھارت پہنچوں اس سے پہلے میرے بیوی بچوں کو گھر کو جلا دیا جائے. اینڈ اس نے گلہ دیا ہے, اس نے گلہ یہ دیا ہے کہ یار آج بھی پاکستان بھارت سے میچ جیتتا ہے نا تو صرف سری نگر میں نہیں, ممبئی, لکھنؤ, دہلی میں بھی مسلمانوں کے بچے رات کو 3-3 بجے اٹھ کے پٹاخے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں کہ ہم جیتے ہیں. تو it's not the matter of occupied Kashmir only. The entire Indian Muslims, they stands with us with the core of their heart. صرف ایشو یہ ہے کہ بول نہیں سکتے, کشمیری بولتے ہیں, کشمیری بولتے ہیں, وہ ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر سلمان صاحب یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ڈاکٹر اسٹینٹن ڈیگری نے اپنے 10 پوائنٹس دیے تھے, اس میں کلچرل جینوسائڈ کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا. کیا انٹرنیشنل کمیونٹی یہ سارے کلچرل جینوسائڈ کو نہیں دیکھ رہی جو اس وقت ہو رہا ہے, ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے؟ جی انفارچونیٹ بات یہ ہے یاسر کہ بالکل دیکھ رہی ہے, پر 2 چیزیں ہیں. اول یہ کہ کشمیر کسی کے لیے وہ سیلینس نہیں رکھتا, وہاں سے کوئی تیل گیس ایسی چیز نہیں نکل رہی جس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی کسی طریقے سے فائدہ ہو رہا ہو. اگر ہو رہا ہوتا تو کشمیر کے اوپر سب کا فوکس ہوتا, کوئی پسند میں فوکس کرتا اور اس کا بھی یقین نہیں ہے کہ کشمیریوں کے حق میں فوکس کرتا کہ نہ کرتا. ٹھیک. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک اسلاموفوبیا کی ویو چلی ہے جس میں کی یورپین ڈیسیجن میکرز حصہ دار ہیں, جس میں امریکہ حصہ دار ہے, اس کی وجہ سے جو ایک اوور آل مسلمانوں کے خلاف ایک یہ کلچر انہوں نے بنا لیا, اٹس فیشنیبل ٹو بی اگینسٹ اسلام اینڈ اگینسٹ دا مسلمس, تو وہ چیز ہے. تیسری جو ایک اس میں تھوڑا سا کہوں گی کہ ہمیں انٹروسپیکٹیو ہونے کی ضرورت ہے کہ کشمیر کا جو جسٹ کاز تھا, جب وہ آہستہ آہستہ ٹیررزم کوٹ ان کوٹ ہندوستان نے اس کو بنانا شروع کیا, تو ہمیں بھی اپنی جو میڈیا کی ایک آؤٹ ریچ تھی اس کو بہت زیادہ اگریسو کرنے کی ضرورت تھی. پر بات یہ ہے کہ ہندوستان کے پاس جو پیسہ ہے
اور اس نے جس طرح پورے دنیا میں اپنے لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے، اور پاکستان اور ہندوستان کی آپ پاپولیشن کا بھی گراف دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مختلف ہے، تو وہ اپنی ڈس انفارمیشن اور انفارمیشن کیمپین کے تھرو اس نیریٹو کو بہت پھیلاتا رہے۔ ایک چیز جو بہت قابل غور ہے، جو آپ کے اس سوال سے بھی ریلیٹڈ ہے، جس میں لینگویج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کہ ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اردو اسلام کے ساتھ لنکڈ اپ ہے اور اسلام اور اردو پاکستان کے ساتھ لنکڈ اپ ہے۔ سو یہ ایک 3 فولڈ ایفرٹ ہے جس میں کشمیریوں کی کشمیریت، ان کا اسلام، ان کا پاکستان سے افینٹی، اور ایک جو آئیڈینٹی ہے، کاز آف آئیڈینٹی۔ دیکھیں ایک ٹائم ایسا آیا تھا، یہ میرے بھائی بہتر بتا سکتے ہیں، کہ کشمیر میں جو سبز ہلالی رنگ تھا وہ بین کر دیا گیا تھا کہ کوئی گرین رنگ کشمیر میں نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ جب شہید ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں سبز رنگ میں لپیٹ کے پاکستان کے جھنڈے میں کیا، تو خواتین نے اپنے گھروں میں سبز رنگ بنانا شروع کر دیا تھا کہ وہ جو تھے اپنے بچوں کو اس میں لپیٹ کے کفن کے ساتھ کرتی تھیں۔ تو یہ تو ریزیلینس ہے، بٹ دا فیکٹ از کہ یہ ملٹیپل چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لینگویج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر منور حسین صاحب، آپ کو میں شامل کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ اس کلچرل جینوسائیڈ کو کیا روکا جا سکتا ہے، کس طرح روکا جا سکتا ہے، جب ہم اس بات سے بھی آگاہ ہیں کہ بنیان المرصوص کے بعد، مارکہ حق کے بعد کشمیر اب انٹرنیشنل ایشو بن چکا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ خود اپنے منہ سے ثالثی کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، تو ایسے حالات کے اندر کیا ہمارے پاس کون کون سے آپشنز ہیں کہ ہم ہندوستان کو روک سکیں؟ دیکھیں، آپ 3 سطحوں کے اوپر بھارت کو روک سکتے ہیں۔ ایک تو بائی لیٹرل لیول پہ، اور اس وقت آپ کے تعلقات نارملائز نہیں ہیں بھارت کے ساتھ۔ تو دوسرا یہ ہے کہ آپ مائنڈ سیٹ تبدیل کریں وہاں کے لوگوں کا، اور وہ آپ میڈیا کے ذریعے کر سکتے ہیں، ایجوکیشن کے ذریعے کر سکتے ہیں، کانفرنسز کے ذریعے کر سکتے ہیں، بائی لیٹرل وزٹس کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ دوسری اپروچ ریجنل اپروچ ہو سکتی ہے، جہاں پہ آپ جو ریجنل فورمز ہیں، انفارچونیٹلی سارک اس وقت ڈارمنٹ فیز کے اندر ہے، لیکن جو نیا الٹرنیٹیو ریجنل آرگنائزیشن پاکستان، بنگلہ دیش اور چائنا مل کے بنا رہے ہیں، اس فورم پہ اور ریجن کے اندر جو کی ایکٹرز ہیں ان کو انوالو کر کے اسے روکا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا ہے انٹرنیشنل فورم، جس میں یونائٹڈ نیشن وغیرہ، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اور ڈفرینٹ جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو اقوام متحدہ ہے وہ اس کو ریسورسز دے رہا ہے گلوبل نارتھ، گلوبل ساؤتھ کی طرف سے کوئی خاص ریسورسز نہیں مل رہے۔ یہی وجہ ہے کہ گلوبل ساؤتھ کے جو ایشوز ہیں ان پہ وہ توجہ نہیں دیتے، اور اگر توجہ آتی ہے، جیسے ایسٹ تیمور ہے، ساؤتھ سوڈان ہے، تو وہ وہاں پہ آتی ہے جہاں پہ سویلائزیشنل فیکٹر ہے، اور آپ مینیفیسٹ ڈیسٹنی کے دائرے کے اندر نہیں آتے۔ دوسرا میں یہ کہوں گا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بھارت کے اندر ایک اب سوچ ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کو اگر آپ اذیت دیں گے تو وہ اذیت محسوس کی جائے گی پاکستان کے اندر۔ تو اسی وجہ سے جو بھارت کی 3D پالیسی ہے پاکستان کے خلاف، کہ ڈیمونائزنگ پاکستان تھرو پروپیگنڈا وغیرہ، جس کا ذکر EU ڈسانفو لیب کی صورت میں ہمیں نظر آیا۔ ابھی ایک نئی کتاب آئی ہے آپریشن سندور اور ڈیٹرنس کے اوپر، جو ہیپی مون جیکب نے لکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو جب فیٹف میں چلے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز پاکستان کے اندر نظر آتی ہیں، اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈی ریل ہو جائے، پاکستان تباہ و برباد ہو جائے، اور اس کے لیے یہ واٹر ٹیررزم آپ کو نظر آتی ہے۔ کشمیر کے اوپر میں یہ کہوں گا، دیکھیں دنیا کی جتنی بھی آزادی کی آپ تحریک اٹھائیں گے نا، تو وہ بغیر سپورٹ کے کہیں بھی کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ انگولا کی میں اکثر مثال دیتا ہوں، کیوبا کے بغیر کامیاب نہیں ہوئی، اور خود امریکہ کو بھی آزادی فرانس کے بغیر کبھی نہیں ملتی برطانیہ کی راج سے۔ تو اب صرف اخلاقی سپورٹ کے اوپر نہیں، بیکاز پاور کو آپ پاور سے کنٹین کرتے ہیں، جب تک ڈیٹرنس نہیں آئے گا بھرپور طریقے سے، کشمیریوں کا اس طرح سے حل نہیں نکلے گا۔ ایک تو اندر سے ایک موومنٹ تو آپ کو نظر آ رہی ہے، ریزنٹمنٹ تو نظر آ رہی ہے، اور یہ بڑی بات ہے کہ اتنی، یعنی تقریباً 15 لاکھ آپ کی ریگولر اور پیراملٹری اور پولیس فورس ملا کے وہاں پہ موجود ہو، اور اس کے باوجود آپ آزادی کی تحریکوں کو نہ دبا سکیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اس کو کامیاب کرنے کے لیے یا تو آپ کو انٹرنیشنل فورم سے سپورٹ نظر آئے، وہ تو نظر نہیں آئے گی۔ فی الحال جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو 3P پالیسی ہے اگینسٹ انڈیا، جس میں پریشرائز کیا جا رہا ہے انڈیا کو، اس کے تحت انڈیا کو فی الحال ڈیمونائز تو کیا جا رہا ہے،
لیکن ونس انڈیا ان کی بات کو شرائط کو تسلیم کرے گا کہ 0% ٹیرف ہوگا امریکن گڈس کے اوپر, امریکن بزنس مین کو ان کے اسٹاک مارکیٹ اور بزنس کے اندر ان کو حصہ دے دیا جائے گا, تو یہ جو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے, آپ دیکھیں گے کہ اس پہ بیک فوٹنگ پہ نظر آئے گا پریزیڈنٹ ٹرمپ. تو میرا خیال ہے اس پہ ہمیں ابھی سے کنسسٹنٹلی ایک اسٹریٹجک پالیسی بنانی ہوگی فار دا لانگ پیریڈ آف ٹائم, جہاں پہ کشمیر کو ہم نے کنٹینیوسلی انٹرنیشنلائز بھی کرنا ہے اور اس تحریک کو مزید مضبوط کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بڑے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کیا. پروگرام میں ہم دوسرے موضوع کے حوالے سے بات لیکن اس موضوع کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے, ہم گاہے بگاہے اس کے اوپر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں اور آپ کو انفارم بھی کرتے رہیں گے. دوسرا موضوع ہے جناب, بی ایس ایف نے ایک ڈرون اسکواڈرن جو ہے اسے امپلائی کر لیا ہے, اور یہ کیا ہے پاکستان انڈیا کا جو بارڈر ہے اس کے اکارڈنگلی انہوں نے کیا ہے, اور جو ایل او سی ہے اس کے اکارڈنگلی کیا ہے. وہ کہتے ہیں اٹس ناٹ دا گن, اٹس مین بیہائنڈ دا گن. جو مارکہ حق میں ان کو مار پڑی ہے اس کے بعد سے ہندوستان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے, ڈیفنس ایکوزیشن کاؤنسل کی میٹنگ ہوتی ہے. اس میٹنگ میں یہ 1,00,000 کروڑ فنڈز اس کا اپروول دیتے ہیں, اور انڈین 1,00,000 کروڑ کا, اور اس میں کہتے ہیں کہ جی میسائل ویپنز جو ہیں اس کو پرچیز کر لیا جائے, اور جو الیکٹرانک وارفیئر میں ان کو مار پڑی ہے وہ بھی پرچیزنگ کی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے. اب اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں, یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ جو ان کو مار پڑی ہے یہ اپنی لوکل کنزمپشن کے لیے اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ذرا اپنے پینلسٹ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. شہیر میں اس میں آپ کو انوالو کروں گا, کیا آپ کو مقاصد کیا لگتے ہیں؟ ہندوستان نے اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے مختلف رکھی ہے, کیا اس کے بعد بھی وہ اپنی وہ خفت مٹا پائے گا جو اسے اٹھانی پڑی 10 اور 11 مئی کو بنیان المرصوص کے تناظر میں؟ اسے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. ابھینندن کو جب مارا تھا نا تو مودی صاحب نے جلسہ کیا تھا کہ ہمارے پاس اگر رافائل ہوتے تو ہمیں دن نہ دیکھنا پڑتا. 2019. یس, یہ اس وقت گلہ دے رہے تھے کہ ہمیں اپوزیشن نے مجبور کیا تھا کہ اتنا بجٹ ڈیفنس پہ نہ لگاؤ, آپ نے لے لیے رافائل. پھر تو مجبور نہیں کیا بعد میں, تو لے لیے رافائل. اب تو لے لیے, اب کیا کیا؟ $25 ارب. اب سر آپ صرف اس چیز کو دیکھیں, اٹ واز ناٹ اونلی رافائل جو فرانس سے لیے, اسرائیل کی پوری ٹیکنالوجی انوالو تھی, ان کے سارے جو تھنک ٹینکس تھے وہ انوالو تھے, ان کی ملٹری بیک پہ کھڑی ہوئی تھی. آپ نے روس کا ڈیفنس سسٹم لیا ہوا, آپ نے فرانس سے مدد لی ہوئی, آپ کو اکیلے آپ سے 7 گنا چھوٹے ملک نے شکست دے دی. کس بنیاد پہ؟ کہ وہ حق پرست تھا. آپ کو سب سے زیادہ شکست اپنی بدنیتی کی بنیاد پہ ملی. آپ نے اس قوم کو تیار کیا ہوا تھا مینٹلی نا. ہم روزانہ اپنے پیاروں کے جنازے اٹھاتے تھے, اور یہ انڈیا کی مہربانی تھی. جو بی ایل اے آئی, جو ٹی ٹی پی آئی, ان لوگوں نے اتنا ہمیں ٹرین کر دیا کہ ہمارے اندر سے خوف نکل گیا تھا. ہمارے بچوں نے اپنی پرنسپل کو اپنی آنکھوں کے سامنے جلتے ہوئے دیکھا اے پی ایس میں. ہمارے علاقوں میں نے اپنے جنڈ پنڈی گھیب میں وہ مائیں دیکھی ہیں کہ ایک بچے کی لاش آتی ہے نا سیلڈ کافن میں, کہ پتہ نہیں لاش اس میں ہے بھی یا نہیں, اور ہاتھ پاؤں کے پرزے کہاں ہیں. جب وہ آئی ڈی پھٹتی ہے تو وہ دوسرے جوان بیٹے کو سی او کے آگے کر لیتی ہے کہ سی او صاحب یہ اویلیبل ہے, اب اس کو جا کے فوج میں بھرتی کرا دو, یہ اپنے وطن کے لیے تیار ہے. سر ہم لوگوں نے ہمیشہ دہشت گردوں کے بچوں سے لڑے ہیں, اب اصل دہشت گرد کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی. یہ قوم اٹ واز فلی پریپیئرڈ. آن ادر سائڈ آپ دیکھیں کہ ایک ڈرون ہمارا داخل ہوتا گیا رسپانس میں جب دہلی میں, تو وہ دہلی جو ہمارے صوبوں سے زیادہ آبادی رکھتا ہے اس کا ایک بندہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا. جس ٹیکنالوجی پہ یہ لوگ ناز کرتے تھے, چلو آپ ڈرونز لے آؤ, یہ والے خرید لو, آپ رکھ لو اپنے سارے پورے اے جے کے اور آکوپائیڈ کشمیر کے بارڈر پہ رکھ لو, ایل او سی کے بعد آپ پنجاب کے بارڈرز پہ رکھ لو, انٹرنیشنل بارڈرز پہ رکھ لو, جو مرضی کر لیں آپ لوگ. سر آپ جب بھی ہمارے ساتھ ٹکٹلی کرنے کی کوشش کریں گے, پاکستانی قوم فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی واحد قوم ہے جو اب جنگ کا نام سن کے خوش ہوتی ہے. اس کا مرال بوسٹ اپ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کے جو جنازے اٹھائے رہے تھے, ہمیں اصل دشمن اب ملا ہے. تو آپ کریں, ہم لوگ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ اشتہار بازی نہیں کرتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی خاص بیسیکلی وہ حفت مٹانے کی کوشش کریں لیکن حفت مٹے گی نہیں. اپنی قوم کو صرف سمجھا رہے ہیں, موک ڈرلز یہ کراتے رہے ہیں, مار کھانے کے بعد بھی پورا ہفتہ پورا بھارت بند کر کے کہ اب اٹیک کر دیں گے, اب اٹیک کر دیں گے. یہ بہت بری طرح بے عزت ہو چکے ہیں دنیا میں, اور اپنی عزت اب تو ٹرمپ بھی مان گیا ہے
کہ 5 جہاز گر چکے ہیں، جو ان کو ہمیشہ سے اپنا اسٹریٹجک الائے بنا کے رکھتا تھا، پاکستان کو انڈائریکٹلی پریشرائز کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. دیکھیں دنیا طاقتور کے ساتھ ہوتی ہے، دنیا فاتح کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت عزت دی ہے. ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر سلمہ صاحب، آپ کو میں انوالو کروں گا. ایمرجنسی آرمز پروکیورمنٹ کا انہوں نے کہہ دیا، جس طرح سے بات کی شہید نے کہ 2019 میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی کاش اگر ہمارے پاس رفائل ہوتے تو ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتے. کس حد تک آپ سمجھتی ہیں یہ ایک چیلنجنگ سچویشن پاکستان کے لیے بن سکتی ہے، تھریٹ بن سکتی ہے، اور خطے میں جو آرمڈ ریس ہے اس میں انڈیا ایک نئی ریس کو جو ہے وہ جنم دے رہا ہے؟ جہاں تک رہا پاکستان کا morale اور پاکستان کی ایبیلٹی ٹو رسپونڈ، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پر جو آپ نے بات کہی ہے کہ جی خطے میں آرمز ریسنگ جو ہے وہ بلا شبہ ایک بہت کنسرننگ چیز ہے، اور وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، باقی ممالک کے لیے بھی ہوگی. کیونکہ ہندوستان کو جب یہاں دانت کھٹے کیے اس نے، تو وہ پھر میانمار کی طرف وہاں بارڈرز پہ جہاں کوئی اس کو ریزسٹنس نہیں ملتی، بنگلہ دیش کے نشیبی علاقوں میں اس نے اس طرح کی کارروائیاں شروع کر دی، نوئنگ کہ یہاں سے کوئی ریزسٹنس نہیں ملے گی تو میں اپنی چیسٹ تھمپنگ کر سکوں. پر مسئلہ بیسیکلی یہ ہے کہ اگر انڈیا اپنے جو ہے ہتھیار بڑھاتا ہے، اور انڈیا کو ہتھیار دینے والا کوئی ایک ملک نہیں ہے، ہم تو اپنے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی، ہم جوائنٹ وینچر پروجیکٹس کے ذریعے اپنے انڈیجنس ویپنز کی کر رہے ہیں، اور ہم اپنا بجٹ بھی دیکھ رہے ہیں. اور باوجود اس کے J-10Cs JF-17s کا اور ہمارے پائلٹس کی مہارت کا جو مین اینڈ مشین کا کامبو ہے، اس نے ان کے بالکل منہ توڑ کے جواب دیا ہے. بٹ اس کے ساتھ اگر ہم بھارت کو دیکھتے ہیں تو بھارت کے پاس امریکہ بھی ہے، بھارت کے پاس ویسٹرن ٹیکنالوجی بھی ہے، رشیا کا بھی ہے، اسرائیل کا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر طرح کے اس کے پاس ہتھیار آ رہے ہیں، وچ مینس کہ اس کے پاس سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے. باوجود اس کے کہ سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے بھارت نے اپنی چوائس آف ٹائم پہ، چوائس آف پلیس پہ پاکستان پہ اٹیک کیا، اور پھر بھی اس کو یہ سامنا دیکھنا پڑا. بٹ دیٹ آلسو مینس کہ پاکستان کو اپنی جو ترقیاتی بجٹ وغیرہ ہے اس سے سیکریفائس کر کے ڈیفنس کے لیے بھی بیلنسنگ کرنی پڑے گی. حالانکہ جو ہماری اسٹریٹجک ڈاکٹرن ہے وہ فل اسپیکٹرم کمپریہنسو ڈیٹیرنس کے اوپر جاتی ہے، وچ مینس کہ اگر آپ زیرو یا سب زیرو لیول کا حملہ کریں گے تو اس کا پروپورشنٹ جواب ہے ٹو سچ پوائنٹ کہ خدا نخواستہ نیوکلیر ہولوکاسٹ ہو. بٹ اگر ہم نیوکلیر ہولوکاسٹ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں وہاں بھارت جیسا اور مودی حکومت کے ہوتے ہوئے آپ کسی بھی قسم کے پاگل پن کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. وہ ایک کنٹرولڈ ارریشنل ایکٹر ہے جس کو آپ پریڈکٹ بھی کر سکتے ہیں اور پریڈکٹ نہیں بھی کر سکتے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو بھی قربان کرنے سے باز نہیں آ رہا. پر ایل او سی کے اوپر جو ہماری ورکنگ باؤنڈری ہے اس کے اوپر انہوں نے جو ڈرونز کی فارمیشنز کرنے کا کیا ہے یہ بی ایس ایف کے لیے کیا ہے. اور اس سے پہلے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ دا انڈین آرمی ہیز ڈرونز جو ان کے ڈویژنز ہیں، اور پھر یہاں بھی یہ کر رہے ہیں. بٹ دیٹ آلسو مینس کہ پاکستان بھی اپنے ڈرونز کو امپلوائے کر سکتا ہے. ایک تو دیکھیں اس میں ایک بہت ضروری چیز ہے دیکھنے کی کہ جو ایل او سی کے اوپر انہوں نے پہلے دن جارحیت کی، ود ان فیو آورز انہوں نے سفید جھنڈا لہرا دیا، کیونکہ پاکستان نے ان کو اتنا ہیوی ریٹیلیٹ کیا. تو اس کو جو مین انٹینسو ایفرٹ ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اب یہ ڈرونز فارمیشنز کا کر رہے ہیں، اور پھر ظاہر ہے اس سے جو آؤٹ ریچ ہے، ویژول آؤٹ ریچ، وہ ان کی بہت اور بڑھ اس جاتی کا ہے. ہیڈ کوارٹر انہوں نے رکھا ہوا چندی گڑھ میں، جی، کہ مقبوضہ کشمیر سے نکال کے چندی گڑھ میں لے کے جائیں تاکہ مقبوضہ کشمیر جو تو ان کی پہلے درگت بنی ہے وہ نہ بن سکے، لیکن خام خیالی ان کی. شیخ صاحب میں آپ کو اس میں انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ مقبوضہ کشمیر میں اگر ہم اسٹرینتھ کو دیکھیں تو 1 ملین ریگولر آرمی ہے، 0.5 ملین ان کی ادر سیکیورٹی فورسز ہیں، 1.5 ملین اپروکسیمیٹلی بن جاتا ہے. یہ کوئی 12 ملین کے قریب لوگ بنتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی جو اگر آبادی کو دیکھا جائے تو 12 ملین کو تقریباً ہر 7 کشمیریوں کے اوپر ایک انڈین فوجی تعینات ہے اور اپنی پوری لیٹسٹ اسلحے کے ساتھ تعینات ہے. آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ اس ساری اسٹیٹسٹکس کے بعد جو میں نے آپ کو بتائی کشمیریوں کو نہیں روک پائے، تو کیا یہ بارڈر پہ اس طرح کی ڈپلائمنٹس کرنے سے اگر کوئی اس طرح کی کل مس ایڈونچر کرتے ہیں تو پھر پاکستان کو روک پائیں گے؟ ہندوستان نے ہر ایک طرح کی دہشت گردی کی ہے. جو آپ نے بات بتائی ہے، جو تعداد آپ نے بتائی ہے، یعنی 8 پہ 1، اس میں اگر آپ دیکھیں گے ریاستی دہشت گردی کے حوالے سے ہم دیکھیں 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری کو شہید کیا گیا ہے. اسی کا عدلیہ کی دہشت گردی بھی ہے اور اسی طرح اکنامیکل دہشت گردی بھی ہے. اور یہ جو انہوں نے
25 अप्रैल को जो इकदाम उठाया है, और यानी कंट्रीज़ में जब इस तरह का कोई वाक़ा होता है, कोई कंट्री इस तरह नहीं करती कि वो वार पे चली जाएंगे। यानी एपिसोड में इन्होंने खुद किया है पहलगाम का, और उसके बाद न सिर्फ वार किया और बाद में उसने ट्रीटी को भी, वाटर ट्रीटी को भी ख़त्म किया। लेकिन जब 25 अप्रैल को दिन को हम एक तरफ रखेंगे, फिर जो 10 मई को इनको जवाब मिला वाटर है, ट्रीटी को कहाँ ख़त्म कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते। मतलब इन्होंने गिदड़ अपनी भक्ति तरफ कसी है, सही है। यूनिलैटरली किया ना उन्होंने, वो तो नहीं हो सकता उसका, तो उन्होंने जवाब दिया अगर आपने ये किया था तो हम आपकी सांसें भी बंद करेंगे, तो वो तो हो गया। इनको असल में ये था कि शायद पाकिस्तान जो है, क्योंकि ये 7 दफ़ा उससे ज़्यादा ताकत में भी है और तादाद में भी है, कि शायद पाकिस्तान ऐसी कोई मुल्क है। लेकिन जो उनको मार पड़ी है 10 अप्रैल को, और उनको ये पता चला है कि पाकिस्तान जो उनकी ताकत थी, जो उन्होंने हमला किया और जो जवाबी हमला पाकिस्तान ने किया, तो हिंदुस्तान की ताकत जो है वो रेत की दीवार साबित होगी पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में। तो अब इन्होंने ये जो कहें, जिसको अनमैम्ड यानी ये एरियल व्हीकल्स कहते हैं, या जो ड्रोन्स जिसको हम कहते हैं, जो उन्होंने अब BSF को दिया है, और ये जो आपने बताया जम्मू में और ये जो चंडीगढ़ में उन्होंने इसका हेड ऑफिस बनाया। देखिए, ये अब वो तैयारी कर रहे हैं जो पाकिस्तान ने पहले ही किया, जो उन्होंने जवाब दिया है। इसका मतलब है कि जब भी ये कोई इस तरह का कोई तौसी पसंदाना जो इनके अज़ाइम है, कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करेंगे, तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान फौज न सिर्फ इसको जवाबी कार्रवाई के मुंह तोड़ जवाब दे देगी, 2 कदम आगे भी होगा। 2 कदम। शहीद, ज़रा ये थोड़ा सा तकाबली जायज़ा भी हम ले लेते हैं। एक तरफ एक मुल्क है जो कह रहा है कि मैं 4थी 5वीं मईशत बनने जा रहा हूँ, ग्लोबल साउथ का अपने आप को लीडर भी कहता है। 800 मिलियन लोग, 80 करोड़ लोग इसके सतह गुर्बत से नीचे हैं। अगर उनको इंडिया की गवर्नमेंट सब्सिडी ना दे तो एक वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते। दूसरी तरफ 1,40,000 करोड़ का ये वेपन परचेज़ है। किस कदर मुतज़ाद पॉलिसीज़ हैं, किस कदर नुकसानदेह है ख़ुद अपनी इंडियन आवाम के लिए? देखें, मैं सिर्फ मैसेज देना चाहूँगा हिंदुस्तानी आवाम को कि इसमें कसूर आप लोगों का नहीं है। आप लोगों के टैक्स पेयर का पैसा जो है वो गलत जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। मरता एट द एंड ऑफ द डे गरीब का बच्चा है। ये यहाँ पर हमारे बच्चों को शहीद करेंगे, फिर वहाँ गरीबों के बच्चों को जो फ़ौज में या पुलिस में भर्ती करके बॉर्डर पे भेजते हैं, वो यहाँ से बेचारे मार खा के चले जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे इन्हें तो तकवीयत मिल जाती है, इन्हों तो जो इनके अज़ाइम है उसमें ये कामयाब हो जाते हैं, एक फेम भी मिल जाता है, एक फेवर भी मिल जाती है, जो एक स्पेसिफिक हिंदुत्व लॉबी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नुकसान किसको होता है? मईशत को नुकसान होता है। मैं सवाल मेरा करने का मकसद ये था कि जो हिंदुस्तान के अंदर गुर्बत है, सर मैं ये तो आप इन लग्जरीज की तरफ तो आप तब जाते हैं जब गुर्बत कम हो जाती है, आपके मामला ठीक हो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल हालात बेहतर हो जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का तो ये तो सब कुछ अडानी को दे दिया इन्होंने कि भाई तुम बनाओ, हम नहीं बना सकते। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, जो पैसा आवाम पे लगना चाहिए था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगना चाहिए था, वो आप जंगों पे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ना पंगे लेना। म्यांमार तक के साथ इन लोगों ने पंगे लिए, श्रीलंका में जाके इन लोगों ने बागियों को ओरिजिनेट किया, बंगालियों से पंगेबाजी इन लोगों ने शुरू की, पाकिस्तानियों के साथ इन लोगों की वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा है। आपने 125-30 करोड़ लोगों का आप अगर रियासत बन गए हैं गलती से, तो आप उन्हें संभालें, बजाय इसके कि आप उनके लिए मुश्किलात पैदा करें हमारे साथ जो है वो इश्यूज क्रिएट करके। आप पड़ोसियों से भी जो है वो मार खा रहे हैं, और फिर आप दुनिया में अपनी इज्जत बहाल नहीं कर पाएंगे। आपसे जब दुनिया में जाएंगे अपना मुद्दा लेकर और आगे से वो कहेंगे यार जिसको तुम कहते हो कि हमसे 7 गुना छोटा मुल्क है, उससे आप लोग मार खा के आ गए हो। आपसे अभी तो मतलब आप ये देखें, 50 साल इन लोगों ने इन्वेस्ट किया आफ्टर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, 24 साल इन्वेस्ट किया बिफोर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के दौर में। इन 75 सालों में उसकी इन्वेस्टमेंट का नतीजा क्या निकला? कि इनके सारे उन्होंने पुतला भी जलाया, घर भी जलाया, सब कुछ खत्म। पॉइंट आ गया। तो यहाँ क्या मिलेगा? डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब ये फरमाइएगा कि अगर हम बात करें इनकी जो मिलिट्री परचेजेस के हवाले से, तो आपको क्या लगता है कि हमने पहले देखा कि राफेल के मामले में अडानी का नाम आया कि अडानी ने बहुत पैसा बनाया, जो फ्रंट मैन है नरेंद्र मोदी का। तो इसका मतलब ये कि ये जो इतनी बड़ी परचेजेस कर रहे हैं तो मज़ीद अपने फ्रंट मैन को ये बेनिफिट करने के लिए कर रहे हैं, ना कि अपने आप को स्ट्रांगली इक्विप करने के लिए या इंडियन नेशन के लिए। व्हाट्स योर टेक ऑन इट?
आपने बिल्कुल बजा फरमाया। इस पे तो खुद इंडियन मिलिट्री बड़ी परेशान है और उन्होंने कई दफा इस तरह के बयानात दिए हैं कि वक्त पे उनको वेपन्स नहीं मिले और जो वेपन्स रिक्वायर्ड थे वो उनको नहीं मिले। इसके साथ साथ आप देखिए ना, $78 बिलियन का डिफेंस बजट है इंडिया का, जिसमें कोई 10 से 20 सालों के अंदर इंडिया ने इतना वेपन खरीदा है कि दुनिया में सबसे बड़ा वेपन खरीदने वाला मुल्क बन के उभरा है। और इसके साथ साथ तकरीबन $20 बिलियन का वेपन तो इन्होंने सिर्फ अमेरिका से खरीदा है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या? प्रॉब्लम यह है कि जंग सिर्फ आपने वेपन से नहीं लड़नी होती। जंग के अंदर आपके सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ पावर बड़े काउंट कर रहे होते हैं, और जंग रियल टेस्ट होता है आपकी स्ट्रेटेजी का, आपके विल का, आपकी कोहेसिवनेस का, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का। ये सारी चीजें मिलकर जंग को जीतने और जंग को हराने के अंदर माविन साबित होती है। जो मौरूजी हालात हैं उसमें मुझे भारत कोई ज्यादा ताकतवर नजर नहीं आता। लेट मी एक्सप्लेन वेरी ब्रीफली। नंबर 1 पे आप अगर उनकी आर्मी देखें तो उसके अंदर आपको ऑर्गेनाइजेशन नजर नहीं आती, कोहेसिवनेस नजर नहीं आती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, जो कि लड़ाई वाली फोर्सेज हैं, उनकी रेजिमेंट्स हैं, वो लड़ना चाहती नहीं है पाकिस्तान के साथ। दूसरा, आपको सोशो पॉलिटिकल कोहेसिवनेस इंडियन सोसाइटी में नजर नहीं आती। आपकी जब आर्मी लड़ती है तो पीछे आवाम की सपोर्ट चाहिए, वो कश्मीर का केस हो या बाकी दूसरी माइनॉरिटीज हो या आपके वेस्ट जो इंडिया का वेस्टर्न बॉर्डर और हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है जिसे हम पंजाब कहते हैं, इंडिया का पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब, उसमें वो लोग भी जो मिलिट्री है इंडिया की उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार आपको नजर नहीं आ रहे। फिर उसके साथ साथ जो इंडियन मिलिट्री है वो खुद ही इस बात का तकाजा करती रही है कि वो जंग के लिए तैयार नहीं है। और उनके जो सबसे अच्छे और मोतबर जो डिफेंस एनालिस्ट हैं परवीन साहिनी, उन्होंने इस बात का कई दफा जिक्र किया। बल्कि उन्होंने कहा, 5 साल पहले मैंने एक किताब लिखी थी जिसके अंदर मैंने कहा अगर पाकिस्तान से जंग होगी तो इंडिया जंग नहीं लड़ पाएगा। और अब मैं ये पेशन गोई करता हूं कि अगर दोबारा भारत ने गलती की तो पाकिस्तान उसको मुकम्मल तौर पे लिटा देगा। तो कहने का मकसद ये कि मौरूजी हालात जो हैं भारत के हक में नहीं है, चाहे वो अंदरूनी है या खिते की सतह पे हैं, और जो की प्लेयर्स हैं इस रीजन के वो भी भारत को अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन जो भारत की जो वेपनरी सिस्टम है, वो जो चूचू का मुरब्बा है, वो सिंक्रोनाइज नहीं है। ये जो पाकिस्तान की जो एयर बैटल थी, उस एयर बैटल के अंदर लॉन्च एंड रन अवे की जो हमारी स्ट्रेटेजी थी, उसने अब तक इंडिया को बहुत हैरान करके रखा हुआ है। बल्कि नेटो जो ममालिक हैं वो इस पे काफी परेशान है और काफी हैरत के अंदर है कि ये पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी ड्रोन डिप्लॉयमेंट हो रही है, ये एक फौजी के, इंडियन फौजी के खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं है। इसका कोई इम्पैक्ट ऐसा नहीं होगा, ये थ्रेटनिंग नहीं है, चैलेंजिंग नहीं है पाकिस्तान के लिए। आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। आज के प्रोग्राम के हवाले से तज्ज़िया, तबसरा आपने मुलाहिज़ा की। प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।